بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تو یہ دیکھے کہ اللہ جل شانہ کسی گناہ گار پر اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی وسعت فرما رہے ہیں تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہاں تک تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر راحت کے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی اترانے لگے، فخر کرنے لگے تو ہم نے ان کو دفعتاً اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ حیرت میں رہ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت سے اللہ جل شانہ کی عادت شریفہ کی طرف اشارہ کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود عیش و عشرت اور راحت کی اسباب کا ہونا بسا اوقات اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، جس کو استدراج کہتے ہیں، جس کا قرآن پاک اس آیت میں ذکر ہے۔ تو یہ بڑی خطرہ کی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں اکثر فوری عذاب آدمی پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ حیران کھڑا رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کو اس آفت سے بچانے کا نہیں ملتا۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر مال بہت زیادہ ہے، گناہ بھی ہم بہت کر رہے ہیں، پھر بھی مال آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے انسان کو۔ تو انسان کو اس سے وہ محتاط رہنا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور یہ مال میری بربادی کا، تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پر وسعت کی جائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے تو وہ سمجھدار نہیں ہے، اور جس پر تنگی ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے یہ حق جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مہلت ہے تو وہ سمجھدار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخرت والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کی خدمت کرنا اور ان کی کفالت کرنا۔ تو بہت ساری بھائیوں نے، بہنوں نے بچوں کی ماہانہ سالانہ کفالت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ بچوں کی دعوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں فرحان عمر صاحب، انہوں نے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے ان ننھے منھے قرآن پڑھنے والے طلباء کرام کی خدمت کی ہے، دعوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کی کو بھی ساری برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اہل خانہ سمیت بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی فرحان عمر صاحب، ان کے اہل خانہ اور ان کے جتنے بھی اعزہ قارب جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، جس پریشانی کے اندر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی نیکی کے کام کرنے کی اور ہر برائی، ہر معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا مال وہی ہے جو انسان اپنے لیے، اپنی مرحومین کے لیے آگے بھیج دے، تو وہی انسان کا مال ہے۔ اللہ رب العالمین بھائی فرحان عمر صاحب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے جتنی بھی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اہل خانہ کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیشہ مصیبت، بیماری اور ہر آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے ہمیشہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔